دیتا ہوں کہ یہ شخصیت قابل خیر ہے، قابل ستائش ہے اس شہر کے ساتھ کہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو گزرا ہوا دستور مہمانہ۔ حضرت والا سے بربدت احترام کی دعوت دیتا ہوں، حضرت آئے اور اپنے ملفوظات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال تعالى: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم سرار علماء کرام اور دینی نسبت سے جمع ہونے والی خواتین اسلام، معزز بہنیں اور مائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نسبت سے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے۔ اللہ پاک کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم یہ جانیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا اور ہم سب کا رب ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اسی نے ساری کائنات کو، زمین اور آسمان کے سارے نظام کو اسی نے پیدا فرمایا، وہی اس کو سنبھالتا ہے، اور کائنات میں پوری دنیا، زمین اور آسمان میں کوئی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ پاک ان سب چیزوں کا قادر ہے۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، وہی نقصان یا وہی نفع پہنچا سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ اللہ پاک نے اپنی پہچان اور اپنی اوڑھان کروائی ہم سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر۔ اس وقت دنیا میں بلکہ ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے جو دنیاوی ترقی کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی، سائنس اور وگیان کے اعتبار سے اور دنیا کی چیزوں کو سمجھنے کے اعتبار سے بہت ذہین اور بہت عقل مند اور بہت سمجھدار، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی پہچان سے، اپنی معرفت سے، اپنی محبت سے اور اپنے تعلق سے محروم کر دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: ذالک مبلغهم من العلم، ان کے لیے اعتبار سے یہ بہت آگے ہے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون،
لیکن آخرت کی مرنے کے بعد کی زندگی سے یہ بیچارے ناواقف۔ اللہ پاک نے ایمان کو اتنا قیمتی بنایا کہ قرآن کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس کسی مرد یا عورت کے سینے کو دل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے نور میں ہے، رحمت میں ہے، برکتوں میں ہے۔ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے دین کی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں اللہ پاک نے ہمیں شامل فرمایا، ہمیں اپنی پہچان بتلائی۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں اپنی پہچان، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو ذکر کر کے انسانوں کو یہ بتلایا کہ تم کتنی ہی ترقی کر جاؤ، اپنے آپ کو کتنا ہی طاقتور مالدار بنا لو، اپنے آپ کو مختلف چیزوں کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا اور جاننے والا بنا لو، لیکن تم سب کی روح کیا، اتنا بڑا آسمان اور زمین اللہ پاک نے فرمایا وہ اس کے قبضے میں۔ قل اللہم مالک الملک، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھلائی کہ آپ فرما دیجیے کہ اے اللہ، آپ پوری کائنات کے زمین اور آسمان کے پورے نظام کے اکیلے مالک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، ساری حکومت، سارے خزانے، زمین کے اندر کے، زمین کے اوپر کے، آسمان اور آسمان کی بلندیوں پر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک، آپ فرما دیجیے کہ ملک کا مالک اللہ ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا تؤتی الملک من تشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں، چھوٹی بڑی حکومتیں اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ عزت کا وہی مالک ہے، وتعز من تشاء، اس لیے جس کو عزت دینا چاہے وہ سب عزت والا ہوتا ہے۔ وتذل من تشاء، عزت کے سارے رستے اس کے اختیار میں۔ اس وقت کسی آدمی کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر ذلت کو وہ مسلط کرے، آدمی سماج اور سوسائٹی میں لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عزت اور ذلت کے سارے اختیارات میں نے اپنے پاس سے رکھے ہیں۔ لمن الملک اليوم، کسی اور کی حکومت زمین اور آسمان میں نہیں چلتی اور قیامت کے دن بھی نہیں چلے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج اس کی حکومت ہے۔ ساری مخلوق گناہ ہو گئی ہوگی، انسان، جنات، فرشتے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، جو نہ اولاد کا محتاج ہے اور نہ وہ ماں باپ کا محتاج، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسی تصور میں، سوچ میں ہم کتنا ہی سوچے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سوچ اور تمہارے خیال سے وراء الورا بہت اوپر ہوں۔ ایسی عظیم ذات کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا، اللہ پاک سے ایمان کو فرمایا او من کان میتا فاحییناہ، جو آدمی ایمان والا ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندگی دی، زندہ ہے۔ اور جو اللہ پاک کی پہچان کو بھول جائے، اللہ پاک کے علاوہ مالک اور خالق اور رب کسی اور کو سمجھے، کسی اور کو بڑا مان لے، کسی اور کے آگے اپنا سر جھکائے، کسی اور کی قدرت اور طاقت کو سب کچھ سمجھ لے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا شخص او من کان میتا، یہ چاہے دنیا میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر اور سائنٹسٹ ہو، لیکن اگر اللہ پاک کی پہچان نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ ایسے لوگ یہ لوگ جو اللہ کی پہچان کے بغیر زندگی گزارتے ہیں یہ جانور نہیں ہیں، بلکہ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بل ہم عدل، جانوروں سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسوں کو گمراہ کیا۔ اس لیے اس پوری کائنات کے بنانے والے نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی، اعمال صالحہ کرنے کی حسب توفیق ہمیں اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا۔ نماز ہے، روزہ ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، درود شریف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنی محبت کا ذریعہ بنائی۔ اپنی صلاۃ کی ذکری، نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، بندہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، العالمین تو ساری کائنات کا مربی ہے، سب کی تربیت اور سب کی پرورش کرنے والا، انسان ہو، جنات ہو، ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوق سمندر میں ہے، جنگلوں میں کروڑ قسم کی چھوٹی بڑی مخلوق اللہ پاک نے لگائی ہے۔ میں اور آپ راستے میں چلتے ہیں اور پیروں کے نیچے چھوٹی چھوٹی چیزیاں اور نہ معلوم کون سے کیڑے مکوڑے ہمارے نیچے سے چلتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں۔ ان سب کو پیدا بھی اللہ پاک نے کیا، ان سب کے رزق کا انتظام بھی اللہ پاک ہی فرماتے ہیں، اور ان سب کی زندگی کو باقی رکھنا، ان سب کی جان مال کی، ان سب کی جان کی، ان کی اولاد کی حفاظت کرنا، یہ سب بھی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کون ہے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر سے پکارنے والی مخلوق کی آواز کو سنتا ہے؟ امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کرنا ہے؟ شاندار کھیتی باڑی لہلہاتی ہوئی، سبزی اور شادابی، یہ اتنے ہی طرح کی ہریالی پیدا فرمائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واقع الحق والنصر، ہم گٹلی کو توڑنے والے ہیں، اناج اور گیہوں کے دانے کو زمین کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں، گلزار جتنے وہ زمین کے اندر سے اوپر کی شکل میں اوپر نکلتا ہے، اور زمینوں میں لہلہاتی ہوئی کھیتی کی شکل میں گیہوں ہے، کپاس ہے، جواری ہے، اور بھی ہزاروں قسم کی چیزیں، پھل فروٹ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کون لا رہا ہے، اس میں تازگی کون عطا فرماتا ہے؟ ایک ہی درخت ہے اور مختلف رنگت کے پھول، مختلف قسم کے اور مختلف دعوتوں والے پھل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پاک نے دودھ کے مطابق قرآن کریم میں ہمیں فرمایا من بین بطن ولد لبنا خالصا للشاربین، بھینس ہے، گائے ہے، دودھ دینے والے جتنے جانور ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے ایک رگ کے اندر خون کی نلیاں ہے، خون بہ رہا ہے، گوبر بھی لگا ہوا ہے ان کے جسم کے ایک حصے، اسی کے بیچ سے اللہ تبارک تعالیٰ دودھ کی صاف اور شفاف نہر جاری فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا سفید اور بغیر بدبو والا دودھ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں مثال دے کر بتایا کہ ایک وہ آدمی جو کسی ایک کا غلام ہو، اور ایک وہ آدمی جو کئی آدمیوں کا ملازم ہو، نوکر ہو۔ آج اس کے گھر، کل اس کے گھر، صبح میں کسی کے یہاں کام کرتا ہے، دوپہر کو کسی کے یہاں کام کرتا ہے، تو اس آدمی کو ان تمام مالکوں کو راضی کرنے کی فکر ہو۔ کسی کے یہاں دیر سے پہنچا تو پریشانی، کسی کے یہاں جلدی پہنچ گیا تو دوسرے کو تکلیف۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف وہ آدمی رجلا ظلم الغیرۃ، جو ایک ہی کا غلام، ایک ہی کے تابع، اور ایک متضاد جو کئی لوگوں کے درمیان ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے وہ آدمی جو ایک اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے،
ایک مرد اور ایک عورت جو ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتی، وہ آدمی اور ایک وہ بیچارہ جس کو اللہ پاک نے اپنی توحید سے اپنی محبت سے محروم کر دیا، یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، آج اس کو راضی کرنا، کل اس کو راضی کرنا، صبح میں اس کو راضی کرنے کی فکر، شام کو دوسرے کسی معبود کو راضی کرنے کی فکر۔ کسی کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے ذہن کے ساتھیوں سے فرمایا، یا صاحب السجن اللہ متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے ذہن کے ساتھیوں، کیا ایک آدمی بہت سارے معبودوں کی عبادت کرتا ہو، بہت سو کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہو، ایک وہ آدمی اور ایک وہ شخص جو ایک واحد قہار کی عبادت کرتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے خود ہی یہ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی کروایا اور مجھے اور آپ کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے، پسندیدہ بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی محبت اور اپنی معرفت عطا کرتا ہے، اپنی طاقت اور قدرت کے خزانے اس کے سامنے کھول دیتا ہے، اور وہ اللہ پاک کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی سے گل جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں ہم میں سے حل پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے ہر عالم کا جو رب الرحمن الرحیم، سراپا جو اپنی رحمت سے ہمارے اوپر بخشش اور نوازش فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا، قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک نے اشارے فرمائے کہ بڑے سے بڑا مجرم اور پاپی، لیکن جب وہ اللہ پاک سے روزی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو روزی عطا کرتا ہے، وہ اللہ پاک سے اپنی ضرورتوں کی دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعائیں بھی سنتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بندہ یا بندی چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان، جب اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک سے گڑگڑاتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو عطا فرما۔ ایسی ذات جو اپنے نافرمان بندوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اپنے دسترخوان پر بلایا اور اس کو کہا کہ چلو کھانے کے لیے۔ وہ آیا اور بیٹھا اور اس نے اپنے معبود اور خود کا نام لیا، اللہ پاک کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، کہا کہ جاؤ دسترخوان پر سے اٹھ جاؤ، جس اللہ نے یہ روزی دی ہے اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو پھر میرے دسترخوان پر بھی تمہارا کوئی حصہ ہے۔ وہ نکل گیا، تھوڑی دیر آگے گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم اپنی پوری زندگی جس نے ہماری عبادت نہیں، ہمارے علاوہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، اپنی بیگانی دوسروں کے آگے رکھی، لیکن ہم نے آج تک اس کی روزی میں سے کوئی چیز کمی نہیں دی اور اس نے اس کو اپنے دسترخوان سے ہٹا دیا۔ اللہ پاک کا یہ فرمانا تھا، ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے گئے اور اس کو بلا لائے اور کہا کہ چلو میری بھول ہو گئی، میرے ساتھ دسترخوان پر آ کر کھانا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے کسی کی بخشش کا وقت آ گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے مجھے بتا دیا اور اب آپ خود مجھے بلا رہے ہیں اور زبردستی کر رہے ہیں، میں تو وہی پہلے والا ہوں، ابھی بھی میں اسی ملک اور اسی معبود کو مانتا ہوں جس کو پہلے مانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل تھا، لیکن ہم سب کے پالنہار نے مجھے یہ حکم دیا کہ ابراہیم ان کو بلا لاؤ اور اپنے دسترخوان پر عزت اور احترام سے ان کو کھانا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ جو خدا میری عظمت اور میری وقار اور میری عزت کا اتنا خیال کرتا ہے،
برسوں میں نے اس کی نافرمانی کی، لیکن پھر یہ آج اس نے مجھے آپ کو اپنے دسترخوان کے اوپر سے ہٹا دینے پر آپ پر ناراضگی فرمائی، ایسا معبود کہاں ملے گا، ایسا مربی کہاں ملے گا؟ جلدی سے ہاتھ بڑھاؤ، میں آپ کے ہاتھ پر اسی ایک خداوند کے قدوس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اور رحمان الرحیم اپنے گنہگار سے گنہگار، مجرم سے مجرم بندہ شیطان ہے، وہ مہلت مانگتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی مہلت دے گی۔ تو اللہ پاک نے بار بار ہمیں نمازوں میں فرمایا اور رحمان مالک یوم الدین، وہ بچے کے دن کا مالک، حساب کتاب اس کے یہاں ہونے والا۔ یہی سب سے بنیادی فرق ہے خواتین اسلام ایک مسلمان اور ایک غیر مسلمان کے درمیان۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی سب کچھ، مر گئے، وما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ زمانے کی ہماری ایک مدت پوری ہو جاتی ہے، زمین پرانا ہوتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ہم بھی 60 سال 80 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پھر کوئی قبر کا مسئلہ نہیں، نسل کا مسئلہ نہیں، زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے ہمیں نماز کی ہر رکعت سے سکھلایا مالک یوم الدین، اس کے یہاں حساب کتاب کا ایک دن ہونے والا ہے اور اس دن کا وہی مالک ہے، اس دن کسی کی حکومت نہیں کرے گی، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ ایسا خدا دنیا کے اندر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ مارا ہوگا تو نبی کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلاف پر ان دونوں کا حساب ہو جائے گا، اور سینگ والی بکری کو بھی جس کو اس نے سینگ لگایا تھا اس کو بھی اس طرح کی اذیت اور تکلیف دی جائے گی، دونوں کا حساب کتاب ہو جائے گا اور پھر دونوں کو موت دی جائے گی۔ لیکن حضرت انسان اور جنات اللہ پاک فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تم زمین اور آسمان میں کتنے ہی اوپر چڑھ جاؤ، چندریان پر چلے جاؤ اور اس سے بھی آگے، چندر سے آگے اوپر کی دنیا میں چلے جاؤ، اقطار السماوات والارض، اوتان بھی چلے جاؤ، لیکن لا تنفذون الا بسلطان، ہماری نگرانی میں ہو، ہماری پکڑ میں ہو، ہم سے تم چھوٹ نہیں سکتے ہیں، ذرہ برابر اس چیز کا اختیار اور پاور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسی قدرت والی ذات فرماتی ہے کہ میں نے دنیا کو عبث بیکار پیدا نہیں فرمایا، کسی قیامت کے دن کے لیے دنیا میں اعمال کریں، اس سے یہ یاد رکھا جائے ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت، ہمارے بچے اور بچیاں اس بات کو یاد رکھتے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، یہ امتحان کی دنیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اولاد میں اور تمہاری عورتوں میں ہم نے آزمائش رکھی ہے، مردوں کو فرمایا کہ ان کی بنیاد پر مسائل آئیں گے، حالات آئیں گے، اللہ پاک تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضی کے درمیان کشمکش ہوگی، آپ چاہتے ہوں گے اللہ کے دین اور شریعت پر عمل کرنا، اور اولاد یا بیوی اگر اس سے ادھر ادھر ہو رہی ہے، ایسے موقع پر اللہ پاک نے فرمایا وقفو وسطو، ان کو معاف کر دو، ان سے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ ایک طرف فرمایا کہ ان سے بچو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا وان تعفوا وتصفحوا، لیکن معاف کر دو، درگزر کر دو، یہ اللہ پاک نے ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک نے بتایا کہ ایک قدرے کا دن اور حساب کا دن آنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا نام ایک صحابی ہے جس کے رشتے دار غریب تھے، ان کے اوپر یہ مال و دولت خرچ کر دی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی اور ان لوگوں کو اسلامی شریعت کے مطابق سزا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس صحابی کے مطابق دل میں یہ سوچا کہ میری بیٹی پر الزام لگانے میں یہ بھی شریک ہے، اس سے اب سے میں جو کچھ ان کے اوپر خرچ کرتا تھا اب کے بعد میں ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل ألا تحبون أن تغفر لكم. اللہ پاک فرمایا کہ تم میں سے مال والے، فضل والے، سمجھدار لوگ یہ قسم نہ کھائے کہ اپنے رشتے داروں میں سے خود نہیں لیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم اس کو معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش پر مغفرت فرمائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات سے ہمیں قیامت کا منظر بتایا. اور پھر اس کے بعد جب بندہ اللہ پاک کی تینوں صفات سے فارغ ہوا، مالک یوم الدین کی بندے نے کہا، اب بندہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے خاص ایاک نعبد، عبادت بھی ہم آپ ہی کی کرتے ہیں اور مدد کی ضرورت پڑی تو آپ ہی سے مانگیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی ایک آیت ہے. ایاک نعبد، عبادت بھی صرف ایک اللہ کی، کسی اور کے آگے جھکنا پسند نہیں فرمایا. حتیٰ کہ لوگ سلام کرے اور سر جھکا کر سلام کرے تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرمایا، کیونکہ سجدہ اور یہ سر اتنا قیمتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کسی اور کے آگے وہ ہی نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا ایاک نستعین، مدد مانگنا ہے، بے چینی اور بے قراری ہے وہ بندہ اللہ پاک کی طرف رات کو اس پر دعائیں مانگے، دین میں مانگے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں ہی وہ ہوں جو لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہاری سننے والا نہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان زندگی پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو اپنا مالک اور نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے. لیکن جب بڑی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس موقع پر سب کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے. یہ قرآن کریم اللہ پاک نے مختلف آیتوں میں بتلایا کہ جب اس کو تکلیف اور پریشانی آتی ہے انسان کو فضل دعائیں آئی، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو نہیں بھولتے. اللہ پاک نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتلایا اور اخیر میں دعا بتلائی، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا. اور ایک دوسری آیت میں بتلایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا راستہ، اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا راستہ، صدیقین اور شہیدوں کا راستہ. نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے دعا مانگتے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں والے طریقے میں ہی تمہارے لیے ہدایت. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسی قوم جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ایسی قوم جو گمراہ ہوئی، اللہ پاک نے ہمیں دعا دکھلائی. ہم اپنی دعا میں یہ اہتمام کریں کہ ہدایت کا راستہ مانگے اور ہدایت کے علاوہ راستوں سے ہم اللہ پاک سے پناہ کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ مختلف قسم کے معبودوں اور بتوں کی پرستش کا ملک ہے. یہاں ہر کنکر ان کا شنکر بنا ہوا ہے، جہاں ہر چیز کی عبادت کی جاتی ہے. بجلی اگر راستے سے گزر جائے تو بہت سویرے تو لوگ کام کاج کے لیے نہیں جائے. یہاں اردو کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یہاں اگر بہو گیاس کر آئی گھر میں اور اگر اس کے آنے کے بعد گھر میں کوئی نقصان ہوا تو سارا تیسرا اسی پر چھوڑا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ کی منحوس پیر لے کر آئے. جبکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاسٹ ایئر مہینہ آنے والا ہے آگے سفر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا ولا سیر ولا سفر ولا عامل. الو کہتا ہے، رات کو کوئی پرندہ ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کی موت سے واپس ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کتاب اللہ کی مخلوق ہے.
ان میں بچاروں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ سب سے بڑی تاثیر اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں آپ کو باغ بنا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں باغ کو گلا کر خاص کر دیتے ہیں۔ سورہ الحاقہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے باغ کے جلوے کے حصے کو ذکر کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغ بنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعاؤں کو سمندر کی گہرائی میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سنا، اور فرشتوں سے کہا کہ کیا یہ آواز سن رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا بہت دور کی آواز ہے، لیکن پہچانی ہوئی آواز۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے یونس علیہ السلام نے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ سے یہ دعا مانگی، لا الہ الا۔ سب سے پہلا جملہ فرمایا آپ کی عبادت کے لائق، آپ کی پوجنے کے لائق، سبحان آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اللہ پاک نے فرمایا فنجیناہ من الغم۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پر ہم نے ان کو غم سے نجات عطا فرمائی، اور آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح جب بھی ایمان والا بندہ یا بندی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، یہ گراتا ہے، اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں، چین اور سکون عطا فرماتے۔ دین اسلام میں سب سے پہلا بچے کا اگر مدرسہ ہے تو وہ ماں کی گود ہے۔ بچے کی تربیت اور پرورش کی ابتدا بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کی گود کو سب سے پہلے بچے کا مدرسہ بنایا۔ اس لیے اسلامی شریعت میں اللہ پاک نے بہت ساری سورتیں نازل فرمائی قرآن کریم میں، اس میں ایک بڑی سورت ذکر فرمائی جس کا نام ہی ہے سورۃ النساء، جس میں عورتوں کے مسائل ذکر فرمائے۔ سورہ نور میں عورتوں کے مسائل ذکر فرمائے۔ سورہ مریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے دعوتدار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان تمام لوگوں کی اپنے گھر کی زندگی کے جو مسائل تھے، عورتوں کی کیا ذمہ داری تھی، مردوں کی کیا ذمہ داری تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے کام کیا۔ سورہ آل عمران ایک بڑا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کے قصے کو ذکر کرنا ہے۔ آپ کے والد محترم کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا۔ اب مسئلہ آیا کہ حضرت مریم کو کون ان کی تربیت کرے، کون ان کی کفالت کرے، کون ان کی ذمہ داری سنبھالے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسرے بارے میں آپ کی والدہ محترمہ کی دعائیں ذکر فرمائی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ یہ ہم عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے حضرت عمران کی بیوی نے جو دعائیں فرمائی، اللہ پاک فرماتے ہیں بچہ ماں کے پیٹ میں ہو سب سے ماں کی سنت کو ادا کر سکتی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی منزل اپنی اولاد کے سلسلے میں مانگ سکتی ہے۔ انہوں نے نیت کی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی، میں ان کو عالم بناؤں گی، داعی بناؤں گی، اللہ کے دین کا نمائندہ بناؤں گی۔ یہ سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، ماؤں کی اور ان کے خاندان کی۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش کا ذمہ دار بنایا، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم ایک مدت گزر گئی اللہ پاک کی طرف سے عجیب نظام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر ہے، آپ کے اہلیہ محترمہ 90 سے اوپر 98 سال کی، یہ دعا مانگ رہے ہیں اتنی وہاں العظم منی واستعان الرأس شیبا ولم تكن بدعائك رب شقيا۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن میں اولاد کے سلسلے میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مانگنے کے بعد اس عمر میں اولاد عطا فرمائی، اور حضرت مریم کو بغیر مانگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نعمت سے سرفراز کرنا۔
یہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، ہم جس کو چاہتے ہیں بچیاں دیتے ہیں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ان دونوں سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، اولاد کی نعمت اللہ پاک ہبہ فرماتے ہیں، اللہ کی بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت زکریا کے پاس دعائیں منگوائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تمنائیں کروائی، اور حضرت مریم کو بغیر مانگے ہوئے بغیر باپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد سے نوازا۔ حضرت مریم نے ہمیں یہ سبق بتلایا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ وَمَن يَبْغِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ، اللہ پاک نے تعریف فرمائی کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سارے عالم والوں کے لیے ہم تمہیں منتخب کرتے ہیں پسندیدہ، ہمارے یہاں تمہارا انتخاب ہو چکا ہے، چن لیا گیا۔ یہ سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کا نام لیا، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نام 30 سے زیادہ مرتبہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور سورت کا نام نساء رکھا گیا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ چونکہ مسائل عورتوں کے اور سب سے پہلی تربیت اور پرورش کا سب سے پہلا گہوارہ ہے، تو وہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ سورہ مریم میں ذکر فرمایا، اور وبرًا بوالدتی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا اپنی والدہ کا میں فرما بردار ہوں۔ یہ دعائیں بتلائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب آپ نے ہماری اولاد اور ہماری بیویوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ اتنا شاندار جملہ ہے، اولاد کے کسی بھی کام سے ماں باپ کو راحت ہو رہی ہو، لوگوں کے درمیان ان کی عزت اور وقار اور ان کے احترام میں بڑھوتری ہوتی ہو، تو ماں باپ اپنے اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور کبھی اولاد سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، بدنامی ملتی ہے، تو آدمی کی، مرد اور عورت کی، ماں اور باپ کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، پریشانی تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی بیماری لگ گئی، ان کو کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، ماں باپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں اور بیویوں کے سلسلے میں دعا کرو کہ اللہ پاک ان کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس میں دنیا اور آخرت، چھوٹی اور بڑی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب سے بتا دیا حدیث شریف نے۔ اسی لیے اولاد کے سلسلے کی، بیویوں کے سلسلے کی نصیحتیں فرمائیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، جواب دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ حدیث شریف میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی اور بچوں کے سلسلے میں، عورت سے پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے مال، شوہر کی عزت اور شوہر کی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ اس لیے حدیث شریف میں عورتوں کے لیے فرمایا المرأۃ اذا صلت، جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور شوہر کے مال، اپنی عزت اور شوہر کی اولاد کے سلسلے میں امانت داری سے کام لیتی ہے، فلتدخل من ای ابوابها شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے، اللہ پاک کی طرف سے استقبال کیا جائے گا، جنت کے سارے دروازے اس کی آؤ بھگت کے لیے کھلے جائیں گے۔ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہو رہا ہے، لیکن احترام اور احترام کے طور پر سارے دروازے، یہ مختصر عمل ہے جو عورتوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے جب عورتیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شاہ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ربیع الرائی، امام غزالی، امام راضی،
بڑے بڑے بزرگ انبیاء کرام علیہ السلام کی والدہ، ان کی تربیت سے انبیاء کرام علیہ السلام آگے بڑھے، صحابہ کرام، تابعین اور بڑے بڑے بزرگوں کی پرورش اور تربیت میں سب سے پہلا حصہ اگر ہوتا ہے تو وہ عورت کا ہوتا ہے۔ وہ ماں ہونے کی حیثیت سے ہو، دادی ہونے کی حیثیت سے ہو، بڑی بہن ہونے کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے چھوٹے بڑے بھائیوں اور چھوٹی بڑی اولاد کے ساتھ ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا، ان کے لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منی اصولی ہے، جو سب سے آزمایا جائے بچیوں کے دل سے، اس لیے کہ بچیوں کی تعلیم و تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے، بڑی نزاکتیں ہوتی ہے، بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کی آزمائش ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق کا مسئلہ آ جائے یا شوہر کہیں چلا گیا یا معذور ہے، ایسے موقع پر عورت کبھی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، کبھی کسی کام کے لیے جا رہی ہے، دوسروں کے یہاں برتن کپڑے وغیرہ دھوتی ہے، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کے ہاتھ کے اوپر چھالے پڑ گئے اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت اور پرورش میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا وعدہ کرا۔ حضرت شاہ رحمۃ اللہ جن کا بڑا احترام اور احترام اور صوفیاء کرام میں جن کا بہت بڑا نام ہے، آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے نانا، آپ کے والدہ نے جو تربیت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے میں ایسی اولاد عطا فرمائی، جنت میں ہے، لاکھوں لوگوں نے پکڑ لیا ہے، سب لوگوں کے پاس سے مال و دولت چھین لیا جاتا ہے۔ عبد القادر بچے ہیں 17-18 سال اور ان سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میری بغل کے اندر میری والدہ نے کپڑے کے اندر رسیاں سی دی ہے اور وہ میری بغل کے نیچے رکھی ہے۔ داموں کے سردار کے لیے اللہ پاک کی طرف سے معافی کا وقت آ گیا، ان کے دل اللہ پاک نے بات ڈالی کہ یہ بڑے بڑے مالدار لوگ اپنی چیزیں چھپاتے ہیں اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو صاف سچی بات کر لیتا ہے۔ فرمایا کہ بیٹا یہ کس طریقے سے تم کہہ رہے ہو، تم چھپا بھی سکتے تھے۔ تب میری والدہ نے گھر سے مجھے روانہ کیا، میری تعلیم اور تربیت فرمائی تو مجھے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولو، اس لیے میں نے آپ کے سامنے سچ بات کہی۔ اللہ پاک نے دلوں میں بات ڈالی کہ اتنا چھوٹا معصوم بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے اور یہ سچ بات کہہ رہا ہے، اور ہم برسوں کے باقی لوگوں کی جائیداد اور لوگوں کی مال و دولت کو لوٹنے والے کل اللہ پاک کے دربار عالی میں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ تو ایک چھوٹے سے بچے کی سچائی میں بڑے بڑے لاکھوں کے ایمان کو درست کر، یہ ہے تعلیم و تربیت۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ حضرت فرزوق رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت ربیع الرائے جن کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کے والد بچے کی پیدائش سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہار کے لیے آذربائیجان اور آرمینیا کے علاقے میں پہنچے اور سفر لمبا ہوتا گیا، یہاں بچہ پیدا ہوا، ان کی والدہ نے ان کی تعلیم و تربیت کی، شوہر ایک بڑی رقم چھوڑ کے گئے تھے بیوی کے بعد، روایتوں میں آتا ہے 27 سال یا 30 سال کے بعد واپس آئے، آنے کے بعد دروازے پر کسی نوجوان کو دیکھا تو آپس میں تھوڑی رنجش ہوئی، میرے گھر میں تو کون ہے، اور یہ کہنے لگے کہ میرے گھر میں تو کون ہے۔ والدہ محترمہ نکلی اور بیٹے سے کہا کہ یہ تمہارے والد محترم ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضرت ربیع الرائے مسجد میں تشریف لے گئے اور والد محترم نے بھی اپنی ضروریات کی چیزیں پوری فرمائی اور مسجد گئے۔ نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے اندر تخت لگائے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس دے رہے اور بڑے بڑے محدثین ان کے اطراف میں بیٹھ کر حدیث تعلیم ان سے حاصل کر، انہوں نے اپنے پڑوس کے ایک آدمی سے کہا کہ یہ کون ہے جس کے اطراف یہ کچھ لوگ بیٹھے،
اس شخص نے کہا کہ تم مدینہ کے ہو یا باہر سے ہو؟ کہا یوں تو یہی کا، لیکن میں باہر گیا تھا۔ فرمایا کہ تم پہچان کے نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم حضرت ربیعۃ الرائے الفروخ ہے۔ جیسے ہی نام سنا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، خوشی سے بدل گئے اور 30,000 درہم کا جو حساب بیوی سے لینا تھا، فرمایا کہ تم نے میری بچے کی اس طرح تعلیم و تربیت کی کہ مدینہ منورہ میں اس سے بڑھ کر کوئی محدث اور عالم نہیں ہے، تم نے میرے 30,000 روپئے کو صحیح جگہ پر ادا کیا ہے، مجھے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں جب تربیت کرتی ہے تو نیک اور صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت سے اولاد کو صحیح تعلیم ملتی ہے اور بچے صحیح دین حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی اولاد کے سلسلے میں غفلت برتنے سے منع کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنی اولاد کی بچپن سے تربیت کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، والدہ نے میری تربیت ایسی فرمائی کہ میں ظالم اور جابر نہیں، میں لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا۔ ہماری اولاد اگر کسی دنیاوی کام کاج میں اسکول کالج میں اچھا نمبر لاتی ہے، کوئی فخر ادا کام کرتی ہے، تو ماں باپ کے سر خوشی سے اور فخر سے سر اونچے ہو جائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اولاد کی بہتری، اولاد کی اچھائی کے لیے ماں باپ دعائیں بھی مانگتے ہیں اور اچھا کام کرنے پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی۔ ایک طرف مکہ کے ریگستان میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو رکھا گیا، دور دور تک جہاں کہیں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے، سبزی جہاں ہے نہیں، ریگستان ہی ریگستان اور کالے پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی وادی میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت اللہ کے سامنے رکھا، لیکن جیسے ہی بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے، پہاڑ کی اوٹ پہ جا کر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میرے پروردگار ان کو نماز کا پابند بنائے، اور آگے کی ساتھ فرمایا ان کی روزی روٹی کا بھی انتظام فرمائے، وارزق اہلہ من الثمرات، ان کو کھانا پینا۔ دوسری آیتوں میں فرمایا یجبار الیہ ثمرات کل شیء رزقا، یہ اللہ کا رزق ہے کہ مکہ مکرمہ والوں کو دنیا بھر کی نعمتوں سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انعام سے نوازا۔ حضرت ابراہیم نے دعائیں فرمائی اور پوری دنیا کے انسان مکہ مکرمہ جا کر اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثمرات کل شیء، عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، فرنیچر اور دنیا بھر کی چیزیں وہاں حضرت حاجرہ کی قربانی کی بنیاد پر ہوئی۔ زمزم حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کی محنتوں اور قربانیوں کی بنیاد پر اللہ پاک نے ہمیں عطا کرنا ہے۔ ان کی ایک ایک عمل کی نقل اور ادا کروائی گئی اور صفا مروہ کے چکر میں گرین لائٹ سے دوڑایا گیا مردوں کو، تاکہ یاد رہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل نظر نہ آنے پر کیسے دوڑ لگائی تھی، یہ دوڑ مردوں کو لگانی ہے اور اس طریقے سے صفا مروہ کے چکر پورے کریں۔ یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے نشانات باقی رکھ کر اس کو شعائر اللہ فرمایا، اللہ کی نشانیوں میں سے فرمایا۔ اس سے بڑھ کر عورتوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے اور عظمت اور بزرگی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں مردوں کو خطاب فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا حق ہے عورتوں کا بھی حق اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ فالصالحات قانتات، اللہ پاک نے عورتوں کی تعریف فرمائی۔ اس لیے اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے، ہماری نوجوان نسل لڑکے اور لڑکیاں
ہماری تعلیم اور تربیت سے نکل گئے، بچپن سے ہم ان کی تعلیم و تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ 15-20 سال کا لڑکا ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں، یا لڑکی بڑی ہو گئی، اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت کریں۔ یہ اصول اور آداب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ حضرت آپ کی اہلیہ محترمہ کے اگلے شوہر کا بچہ ہے، اور وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہے، اور وہ تھالی کے اندر ادھر ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مجھے یہ سب ملتا، اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ بول کر کھانا کھاؤ، وکل، اور آگے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ نہ مارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت بتاتی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو کھانے کا طریقہ بھی ہم سکھائیں۔ زندگی گزارنے میں چھوٹی چھوٹی بڑی چیزیں جو ہوتی ہے، یہ انسان کو اخلاق اور آداب کا مجسمہ اور پتلا بناتی، لیکن یہ بچپن میں جب آپ پیار اور محبت سے ان کی تعلیم اور تربیت کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوگی، اور بڑے ہونے کے بعد اسکول اور کالج میں یا اور دوستوں اور برادروں کے ساتھ لمبی لمبی راتیں ادھر ادھر گپے تپاتے میں ہماری نوجوان جب پورا کریں، یہ کسی قوم کی ترقی کے ظاہری اسباب نہیں۔ دنیاوی ترقی کے لیے بھی گجراتی میں ہم لوگ اسکول پڑھتے تھے تو اسکول میں ایک کویتا آتی تھی، اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ رات کو جلدی سونے والا، رات وہیلا سوئی وہیلا اٹھے بھی پر دین جنگ، یہ دنیاوی اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائے، اس کے لیے ضروری ہے رات کو جلدی سوئے۔ جب رات کو 12 بجے 1 بجے تک موبائل میں مشغول ہوں گے اور کر کے لائے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں ایک ایک وقت کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے۔ اس وقت ہمارے نوجوان لڑکوں کا ایک بڑا قیمتی وقت جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں یا جو ملازمت کرتے ہیں، صبح میں کام کاج کے لیے جانا ہے، رات کو مختلف ہوٹلوں پر، مختلف پوتوں پر اور مختلف جگہوں پر لمبی لمبی رات گزار کر دیر سے سونے والی قومیں نہ دنیا کی ترقی کر سکتی ہے نہ آخرت کی ترقی کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد وقت صفاتے مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی قدردانی کا حکم فرمایا۔ چھوٹی سی سورت والعصر اللہ پاک نے نازل فرمائی اور ہمیں وقت کی قدردانی کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اسکول اور کالج میں جانے کا ہماری قوم میں بھی اب یہ بہت تیزی کے ساتھ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اسلام دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم سے نہیں روکتا ہے، لیکن تعلیم کے جو ذریعے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے جو ظاہری اسباب ہے اور اس کے اندر کس قسم کی چیزیں ہو جائے جس میں ہمارے لڑکے کا ایمان اور لڑکی کا ایمان محفوظ نہ رہے، یہ بیچارے اسلامی عقائد بھی نہ جانتے ہو، بچپن میں ماں باپ نے کچھ سکھلایا نہیں، مقصد کی تعلیم صحیح رہ پر رہی گئی، اسکول اور نرسری کے سرکروں نے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کر دیا۔ صبح کا مدرسہ ہے اور اسکول میں صبح میں بھیج دیا، پھر ٹیوشن کے ذریعے یا ادھر ادھر سے دینی تعلیم کہیں حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ چند چیزیں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ لیتا ہے، لیکن عقائد مسائل اسلامی شریعت کے احکام کیا ہے، کیا عقیدے ہمیں رکھنے چاہیے، کس وقت کون سے عقیدے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہمارے نوجوانوں کو بالکل پتا نہیں۔ اسی طرح نوجوان ہے، شادی شدہ ہے، لڑکی کو بھی شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے کیا حقوق ہے، گھر والوں کے کیا حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ساری دوسری چیزوں پر محنت ہوتی ہے اور اس کے بجائے
مسائل سمجھ لیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اور بعد میں طلاق کے مسائل، وراثت کے مسائل پریشان کن طور پر ہمارے سماج میں بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہر گھر کا ماحول پریشانی اور تکلیف والا شروع ہو چکا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو بتایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بغیر ضرورت کے باہر نکلنے سے اللہ پاک منع فرما رہے ہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ تعلیم اور تربیت کے لیے دنیا میں شرک اور کفر، الحاد اور لازمی نکاح تعلیم، بچوں کے اور بچیوں کے احتیاط کرم میں یہ ساری کفر اور شرک کی باتیں اوپر آگے بڑھ کر سائنس میں جاتے ہیں، سماج شاستر میں جاتے ہیں، تو وہاں سماجیات اور سائنس کی سبجیکٹ کے اندر بھی دین اور ایمان کے خلاف کی باتیں اللہ پاک کی ذات کے وجود ہی پر اشکال اور اعتراض کر کے اللہ پاک کا انکار کیا جاتا ہے، دین اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آزادی، سیکولرزم، اور ہم اپنی مرضی کے مالک، ہم اپنی رائے کے مالک، دوسرا کوئی میری تعلیم اور تربیت نہ کرے۔ یہ جو یوروپ سے نظام آیا ہے اور ہر ایک کو آزادی کی لہر میں باپ اور دادا بچے کی تعلیم اور تربیت کرتے تھے، سماج میں، خاندان میں اور گھر میں بڑا آدمی بچے کو اگر کوئی چیز کہتا تھا تو ماں باپ بھی اس کو اچھا سمجھتے، لیکن آج سماج کی ساری پکڑ اٹھ گئی۔ اب بچے خود کہنے لگتے ہیں ماں باپ کو کہ میری باتوں میں، میرے کاموں میں تم دخل مت دو۔ یہ سب تربیت نہ کرنے کے نتائج۔ اس لیے ہم اپنے سماج کی اصلاح و درست ہی کریں۔ اگر ہمارے سماج کا سب سے بڑا طبقہ والدین، مائیں اگر اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی محنت کریں، صرف اسباب بھی اختیار نہیں کرنے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دنیا میں مانگی، آخرت کی مانگی۔ اس لیے اس وقت دین اور دین سے دور کرنے والی جو چیزیں اسکول اور کالج اور موبائل کے ذریعے ہمارے گھروں میں گھس گئی ہیں، اب تو عورتیں بھی اور بڑی عمر کے مرد بھی گھر کی ذمہ داریوں کی بجائے موبائل کے اندر مشغول رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک کی رحمت سے جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے بجائے آج ہمارے گھروں میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے والی برکتیں، رحمتیں، زندگیوں کا چین اور سکون گھس گیا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی چیز سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان، اور اولاد ماں باپ کی نافرمانی میں اپنے اعتبار سے ماں باپ سے پریشان۔ یہ ساری چیزیں زندگیوں کا چین اور سکون جو آئے ہیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی، تم میں سے مرد یا عورت جو بھی ایمان پر ہوگا، اچھے اعمال کرے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی ہم سکون عطا فرمائیں اور آخرت کی زندگی میں بھی سکون عطا فرمائیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جب آدمی اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے تو شیطانی قوتوں کو اللہ پاک انسان پر مسلط کر دے، وہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور گناہ اور برائی کی چیزوں میں اس کو لگا دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، بندیاں ہوتی ہے، شیطان ان سے دور بھاگتا ہے، اس کو ان پر قابو نہیں ملتا ہے۔ اس لیے انتہائی نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایمان کی اور دین کی حفاظت کرنا، خاص کر کے کالج میں اور یونیورسٹیوں میں جانے والے ہمارے بچے اور ہماری بچیوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کی نگرانی کی جائے، محبت اور پیار سے سمجھایا جائے، اور دین اور ایمان کیا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ تعلیم، آج کل ایک فیشن ہو چکی ہے، تعلیم برائے تعلیم کسی زمانے میں تھی اور آج بھی ہے روزگار کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی میں اس کا جو کریز بڑھ گیا ہے، بچیوں کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے ذمے کوئی ذمہ داری روزی روزگار کی نہیں دی ہے،
ساری ذمہ داری مرد کے لیے ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مردوں کے ذمہ عورتوں کی ساری ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ہے، یہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا۔ اس لیے اگر صحیح اچھے ماحول میں بچی کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تب تو اسکول اور کالج میں وہ جاتی ہے تو بس بتاتے رہتی ہے، ورنہ اگر دین کا صحیح ماحول نہیں ملا یا وہاں کے ماحول نے اس کو متاثر کر دیا اور پھر اس کے بعد مدد بازی نکل جاتی ہے تو ایسے موقع پر ہمارے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں یہ کسی ایک گاؤں، ایک گھر اور کسی ایک ضلع کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ہندوستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس لیے کسی کو نشانہ نہ بنایا جائے، کسی پر طنز اور طعنہ نہ کیا جائے، اس کی اولاد کس وقت کیا کر لے۔ ماں باپ اپنی ساری کوششیں کرتے ہیں، اس کے باوجود کبھی کبھار ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کر کے بتلایا کہ نوح علیہ السلام نے محنت کی اور مسلسل کوشش کی، لیکن اللہ پاک کی طرف سے تقدیر کی اور آپ کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بے چینی اور بے قراری تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس لیے اگر کسی دیندار بنانے کی لڑکی یا لڑکے سے بھی اس طرح کبھی کوئی چیز سرزد ہو جائے تو افسوس کی بات ہے ہم اس کو موبائل سے چڑھائیں۔ دشمن تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں کثرت سے پھیلے اور مسلمان اپنی بچیوں اور بچیوں کے متعلق پریشان ہیں۔ یہ ہماری طرف سے اس طرح کی چیزیں کرنے سے سماج اور سوسائٹی میں اور زیادہ ناکاری پیدا ہوتی اور زیادہ لوگوں کے اندر بغاوت کے جذبات پیدا ہو سکتے۔ اس لیے بڑی شفقت سے اسلام اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نرمی اور پیار و محبت سے ان کو سمجھایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہماری بڑی عمر کی عورتیں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ان سب کی اللہ پاک نگاہی کی حفاظت فرمائے، شرمگاہی کی حفاظت فرمائے اور ہم کو آخرت کی طرف متوجہ فرمائے۔ دنیا کی زندگی کل روزہ ہے، اپنے کندھوں پر ہم نے کتنوں کا جنازہ لیا ہے اور جانتے ہیں جانے والا واپس نہیں آتا ہے، وہاں حساب کتاب اس کے اعمال ہی کا ہوتا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں یہاں سے وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ یہ تصور بچپن سے ہماری اولاد کے دل میں کرایا جائے، اس وقت یہ آخرت کا تصور ہی زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کا مال و دولت، اچھی سے اچھی بلڈنگ، اچھے سے اچھی گاڑیاں اور اچھے سے اچھے فرنیچر کو استعمال کرنا اور اس کی بنیاد پر غریب بچے اور بچیوں کے دل میں لالچیں آئے، دہیج میں یا اپنی بچی کی شادی میں اتنا زیادہ مال لیا جائے، پھر اس کا اعلان ہو، پبلسٹی ہو، یہ کسی غریب بچی کے بہت سارے ارمانوں کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سوچا جائے اور جو مسئلہ پیش آیا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو بیچارے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے بچے بچیوں کے کھانے پینے تعلیم و تربیت کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر ہم نے ان کو نہیں سنبھالا تو دشمن اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کو اپنی طرف کر کے کچھ دوسرے پیسے کی مالی مدد کر کے دین اور ایمان سے ان کو محروم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس لیے یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اطراف کے گھروں میں کوئی غریب فیملی رہتی ہے اور دیکھا جائے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، محنت مزدوری کر رہے ہیں اور اس کے باوجود گھر کی معیشت اور بچے بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے کوشش کی جائے کہ ان کا مالی تعاون اور مالی مدد کی جائے۔ یہ سب اللہ پاک کے دین اور شریعت کا حصہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے کہیں ان باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو دوسرے حضرات یا دوسری ہماری مادتیں نہیں آئی ہے اللہ کے دین کی باتیں ان تک پہنچا کر ہم ثواب دارین حاصل کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ حضرت اسلام نے بڑی باتیں قرآن کی کئی آیتوں کی روشنی میں ارشاد فرمائی۔ ہمارے اسلام کی دنیا کو ارشاد فرما دیا، توحید سمجھا